نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی گئی ہے. اس حدیث پاک میں ذی الحج کے پہلے 10 ایام کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان ایام کے اندر عبادت اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ذی الحج کے پہلے عشرہ میں انجام دیے جائیں باقی دنوں کے اعتبار سے. یعنی ان 10 ایام کے علاوہ باقی دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے اس نیک عمل کا ثواب اور اجر ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے ثواب اور اجر کے برابر نہیں ہے. اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت ہی زیادہ محبوب ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کے ہاں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، جہاد فی سبیل اللہ والے عمل سے بھی ان 10 ایام میں عمل صالح کرنا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ استثناء کر دیا کہ ایک آدمی اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہوتا ہے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، کوئی چیز بھی واپس لے کر نہیں آتا، تو اس شخص کا عمل یہ ان ایام میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر ہو سکتا ہے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ذی الحج کے پہلے عشرہ میں عبادت کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور نیک اعمال انجام دینا یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں، وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو عمل صالح کیا جاتا ہے، جو نیک کام کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم اور بہت ہی محبوب ہے۔ لہذا اے صحابہ، تمہیں چاہیے کہ تم اس میں تسبیح، تحلیل اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ان 10 ایام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں تسبیح، تحلیل، تحمید وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ دینی الفاظ ہیں۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ ہے، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا ہے، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر ہے۔ یعنی ان ایام کے اندر ان کلمات کی زیادہ سے زیادہ مقدار میں کثرت کی جائے، پڑھا جائے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ان کلمات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 100 مرتبہ کہنے کا ثواب اس قدر ہے کہ جیسے اللہ کے راستے میں 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ہے۔ اور جو شخص تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے ایک آدمی 100 اونٹ بمائے سامان کے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کے لیے وقف کرتا ہے، اس قدر ثواب ہے۔ اور جو شخص الحمدللہ 100 مرتبہ کہتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی جناب میں اتنا ثواب اور اجر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑا عمل کیا ہو۔ اور جو شخص 100 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو بھی اسی قدر ثواب مرحمت کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی تو کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اس کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر اس کی تشریح یوں بیان کی کہ جو شخص الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اس نے احد پہاڑ کے برابر عمل کیا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس نے احد پہاڑ کے برابر عمل کیا، اور جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس نے بھی احد پہاڑ کے برابر عمل کیا۔ تو ان احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ اس ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں اللہ کے ہاں ان نیک اعمال کی بہت قدر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 10 ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں تاکہ اللہ کے ہاں ان اعمال کی بدولت محبوب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔